تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور جو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ میں اپنے پروردگار کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اس کی ان تمام نعمتوں پر جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں عمدہ و اعلیٰ اخلاق کے ذریعہ فضیلت و برتری عطا کی گئی۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی تمام آل اور ان کے تمام صحابہ کرام پر جو ان کے مبنی بر اعتدال ارشادات و تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہے۔ حمد و صلات کے بعد نیکیوں کی جانب سبقت کرتے ہوئے، حرام کاموں سے بغض و کراہیت رکھتے ہوئے اور مہلک گناہوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تاکہ تم رضائے الہی اور نعمت ہائے جنت سے سرفراز ہو سکو اور جہنم کے نچلے طبقات میں دہکتی آگ کے عذاب سے بچ سکو۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنا کر اس سے خیرات و برکات طلب کرو۔ تقدیر کے فیصلے کے مطابق آنے والے شرور و فتن اور ناپسندیدہ حالات و واقعات کو دور کرنے کی استدعا کرو۔ خیر و بلائی کی ابتدا اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ مخلوقات کی خیر و شر سے متعلق تقدیر اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور منصوبے کے مطابق طے ہوتی ہے۔ پوری حجت اور کامل حکمت اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اور فرمایا، بے شک راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے اور ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت اور دنیا ہے۔ اور فرمایا، عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور مزید فرمایا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے۔ تمام تر اچھے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ اور مزید فرمایا، پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ اور فرمایا، اور آسمان و زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ اور مزید فرمایا، اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ جب ہر طرح کی خیر و بلائی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور تمام تقدیریں اللہ تعالیٰ کی قضاء اور اس کے اندازے کے مطابق نافذ ہوتی ہیں، موت و حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ کسی اور کے ہاتھ میں، تو پھر اپنے خالق، مدبر اور رحیم پروردگار کو چھوڑ کر دل کیسے کسی اور کی طرف جھانک سکتا ہے؟ اور یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ خیرات و حسنات سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں لا سکتا، شر و فساد اور برائیوں کو سوائے اللہ کے کوئی دور نہیں کر سکتا، آگ سے پناہ سوائے پروردگار عز و جل کے کوئی نہیں دے سکتا، اور اس کائنات میں کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور علم کے بغیر واقع نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ غیب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس موجود خیر و بھلائی کا حصول ان اسباب کو بروئے کار لائے بغیر ممکن نہیں ہے جو اس نے مشروع قرار دیے ہیں، جن کو اختیار کرنے کا حکم یا تو وجوبی ہے یا استحبابی ہے۔ چنانچہ گناہوں کو ترک کرنا اور حرام کردہ اشیاء کو چھوڑنا ہی دنیاوی عذاب و سزا، شر و فساد سے بچاؤ اور آخرت کے عذاب سے دوری کا سبب اور ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ان پر فرائض عائد کیے ہیں تاکہ وہ کامیابی کی سیڑھیاں طے کر سکیں، اور اس نے اپنے بندوں پر ظاہری و باطنی فواحش و منکرات کو حرام قرار دیا ہے تاکہ وہ خبیث، نجس، ناپاک اور گندی اشیاء سے اپنے دامن کو پاک صاف رکھ سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اور ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ
ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. لہذا اطاعت و فرمانبرداری کا کوئی بھی امر ہو وہ اللہ کی رحمت و مہربانی ہی سے ہے. اسی طرح معصیت کے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے وہ بھی بندوں پر رحم کرتے ہوئے ہی منع کیا ہے, کیونکہ نافرمانوں کی نافرمانی اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی فرمانبرداروں کی فرمانبرداری اللہ کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے, اے میرے بندو تم سب کی رسائی مجھے نقصان پہنچانے تک نہیں ہو سکتی کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ, اور نہ ہی تمہاری رسائی مجھے نفع پہنچانے تک ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ. اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں شمار کر رہا ہوں, پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور جو اس کے علاوہ پائے تو وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے. اسے امام مسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے. اللہ رب العالمین جو اپنے اسماء و صفات میں مقدس اور جلال و عظمت والا ہے, اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق و معاملہ رحمت والا ہوتا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی سورتوں کی شروعات ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے, اور سب سے بڑی سورت سورہ فاتحہ ہے جو اللہ کے نام الرحمن اور الرحیم اور اللہ کی عظیم صفات پر مشتمل ہے. اور رحمت ایک عظیم صفت ہے جس سے اللہ رب العالمین حقیقی طور پر متصف ہے, جیسے اس کی شان کے لائق ہے. جو لوگ رحمت کی توجیہ و تفسیر اللہ کی نعمت سے کرتے ہیں تو یہ غلط اور بدعی تفسیر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تو اس کی رحمت کے آثار میں سے ہوا کرتی ہے. اور تمام انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے. چنانچہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کے لیے رحمت ہیں, کیونکہ انہیں علم نافع, عمل صالح, ہدایت و رہنمائی, ایمان و یقین, عزت و سربلندی, قوت و غلبہ, اور دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں نعمتوں والی جنت میں بلند درجات کے حصول کا ذریعہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. اسی طرح کافروں اور منافقوں کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رحمت ہے, کیونکہ کافروں منافقین کے شر کو کم کرنے, روئے زمین پر ان کے فساد کو روکنے اور ان کے فساد کے پھیلاؤ کے دائرہ کو تنگ کرنے اور ساری دنیا میں اس کے پھیلنے کی راہ میں بند باندھنے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے جہاد کا بنیادی کردار ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سبب اقوام عالم قرآن و سنت کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ ہوئی, اور امت مسلمہ کے احوال کی درستی کتاب و سنت کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو, رسول اللہ کی اطاعت کرو. اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا, اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے. ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو گے. سنو, رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. مسلمانوں, تمہارے رب کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے, اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمام بھلائیاں جمع کر دے گا اور تم سے ہر قسم کے شر اور ناپسندیدہ چیز کو دور کر دے گا. وہ آیت یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35. ترجمہ, مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو سکے. اس میں اس نے تمہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے, اور تقوی یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کو بجایا لایا جائے, اس کے نواہی کو ترک کر دیا جائے, اور مختلف وسیلوں اور عبادتوں سے اس کا تقرب حاصل کیا جائے. مفسرین کہتے ہیں ہر قسم کی نیکی جو تقرب الہی کا باعث ہو وہ وسیلہ ہے, لہذا ہر اطاعت کا کام اللہ تعالیٰ کے تقرب کا وسیلہ ہے, اور ہر معصیت جسے بندہ رب کی خاطر ترک کر دے یہ بھی رب کے تقرب کا وسیلہ ہے, کیونکہ اطاعت و فرمانبرداری اور معصیت سے دوری بندے کو رب العالمین کی رضامندی, دنیاوی سعادت اور نعمتوں والی جنت تک پہنچا دیتی ہے. لہٰذا یہ وسیلہ رحمت الہی کے حصول کے اسباب میں سے ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے. تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. جو لوگ ایسے رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں, وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں, اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں, اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت دنیا میں ساری مخلوق کے لیے ہے, اور آخرت میں اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے خاص ہوگی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے, کیونکہ کافر رحمت الہی کے موجب اعمال کو انجام نہیں دیتا بلکہ وہ ایسے اعمال کو انجام دیتا ہے جو اللہ کے غضب اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا باعث بنتے ہیں. اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے, اور وہ اسے اپنانے والے کو ثواب و انعام سے سرفراز کرتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جنوں، انسانوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے، اسی ایک حصہ رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی کرتے ہیں اور رحم سے پیش آتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جنگلی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں پیچھے جمع کر رکھی ہیں، چھوڑ رکھی ہیں، جن کے ذریعے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہر فضیلت والے کام پر تعاون کرنا اور ہر نیکی و خیر کے کام میں آگے بڑھنا اور سبقت کرنا بھی رحمت ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کے تعلق سے رحمت و شفقت کرنے کی تاکید وارد ہے، بہی طور کہ ان کی صحت کی نگرانی کریں، انہیں تعلیم سے آراستہ کریں، بری صحبت اور برے ساتھیوں سے انہیں محفوظ رکھیں اور ان کی اسلامی تربیت پر زور دیں تاکہ وہ باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں، کیونکہ خاندان ہی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسی طرح مالدار انسان کو غریب پر رحم و کرم کرنے کی تاکید ہے، وہ اس کی ضرورت پوری کرے۔ طاقتور پر ذمہ داری ہے کہ وہ ضعیف کی کمزوری دور کر کے اس پر رحم کرے۔ قدرت رکھنے والا عاجز پر رحم کرے، بڑا چھوٹے پر شفقت کرے، جاہو منصب والا اپنے سے کمتر پر رحم کرے۔ ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاہل کی حاجت پوری کر کے اس پر رحم کرے۔ اولاد والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کر کے ان پر رحم کرے۔ طاقت و قدرت والا محتاج و ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے اس پر رحم کرے، اور رشتہ دار حسب استطاعت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نفع رسانی کے ذریعے رحم و کرم کرے۔ اس رحمت و شفقت کی اہمیت و ضرورت میاں بیوی کے درمیان تو دو چند ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ رحمت و شفقت کی اہمیت و ضرورت اسی طرح ہے جس طرح بدن کے لیے صحت و عافیت اور ملکوں زمینوں کے لیے بارشوں کی ضرورت اہمیت ہے۔ اس کے بغیر زندگی میں خیر و بھلائی ناممکن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدبخت انسان ہی سے رحمت طلب کر لی جاتی ہے، کھینچ لی جاتی ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری اور مسلم نے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا۔ اسلام میں رحمت و شفقت حیوانات تک کے لیے بھی مطلوب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زانیہ عورت نے دیکھا ایک کتا ایک کنویں کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، پیاس سے اپنی زبان نکالے ہوئے ہے۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی لے کر اسے پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہمارے لیے جانوروں میں بھی اجر و ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر زندہ کلیجے والے میں اجر ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے، اس کی آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے نفع پہنچائے۔ میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، آپ سب بھی استغفار کرو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفات اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا بہترین اندازہ لگایا۔ میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں اور اس کے تمام ظاہری و باطنی معلوم و غیر معلوم نعمتوں پر اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اس کے بڑے اچھے اچھے نام اور اعلیٰ و عرفہ صفات ہے۔ ہمارا رب ازل سے سنتا اور دیکھتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اللہ نے ان کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ تو بہت زیادہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل و عیال پر اور ان کے صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جن امور سے وہ راضی ہوتا ہے ان کو لازم پکڑو، اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے اور جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے ان سے دور رہو۔ مسلمانوں اللہ عز و جل اپنے رحم و کرم سے نیک کاموں میں تمہاری مدد کر کے اور ناپسندیدہ امور کو تم سے دور کر کے تم پر جو انعام و اکرام کر رہا ہے اس کی خوب قدر کرو۔ ہر وہ نیک کام جو تم انجام دیتے ہو یہ دراصل تم پر رب کے خصوصی رحم و کرم کا نتیجہ ہے، اور ہر وہ معصیت جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بچاتا ہے وہ بھی اس کی رحمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تجھے جو بلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ چنانچہ بھلائی اور نیکی یہ ہر اعتبار سے اللہ کی نعمت ہے، اور برائی کا سبب بندہ خود ہوتا ہے جسے اللہ نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہوتا ہے۔ لہذا ایک بندے کو جب نیک کام انجام دینے اور
برائی سے باز رہنے کی توفیق ملے تو وہ رب کی اس نعمت پر نازا و فرحاں ہو، کیونکہ اس میں اجر و ثواب کے ساتھ عذاب الہی سے نجات ہے۔ اور ایک مسلمان خواہ جس قدر بھی اللہ کا تقرب حاصل کر لے، وہ محض اپنے اعمال کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ کو بھی نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر اللہ نے مجھے خصوصی فضل و کرم سے ڈھانپے رکھا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، انسانیت کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو بڑی تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو بڑی تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ اکرام تابعین اکرام اور قیامت کے دن تک کے احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت اور مہربانی سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمان کو غلبہ نصیب فرما، کفر اور اہل کفر، شرک اور اہل شرک کو ذلیل و رسوا فرما، دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کا مددگار بن جا۔ اے دو جہانوں کے پالنہار، اے اللہ تو ہر مسلمان مرد و عورت کے معاملے کے لیے کافی ہو جا، مسلمانوں سے مصیبتوں تکلیفوں کو دور کر دے، اور کافروں منافقوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے جن کے ذریعے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اے طاقتور اور مضبوط پروردگار، اے اللہ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو انس و جن کے شر پسند عناصر سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے نفس کی برائی اور برے اعمال سے بچا۔ اے اللہ تو ہمارے اور تمام مسلمانوں کے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، ہر طرح کے شر اور پسندیدہ امور، کفار کے مکر و فریب، بروں کی بدخواہی سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے لشکروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خادم حرم شریفین کو ان کاموں کی توفیق دے جن میں تیری رضا ہو اور ملکوں کے حق میں بہتری ہو، اور ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما، اور ان کے ولیعہد کو ہر اس کام کی توفیق دے اور مدد کر جس میں تیری رضا ہو اور خیر و بلائی مضمر ہو۔ اے اللہ تیری عزت و جلال اور قدرت کا واسطہ ہے کہ اقصی کو صہیونیوں کی زیادتیوں سے محفوظ فرما، اور انہیں مسجد اقصی پر اور وہاں کے لوگوں پر مسلط نہ کر۔ اے اللہ تو صہیونیوں کو فلسطین پر مسلط نہ کر، بے شک تو بہت زیادہ طاقت والا اور قدرت والا ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مسجد اقصی کو آزاد فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ عز و جل تمہیں عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، برائی منکر اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم بزرگوں برتر اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ، وہ تمہیں مزید نوازے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، وہ تمہارے ہر کام کی خبر رکھنے والا ہے۔ تمام